الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
عرب جس پہ کرنوں سے تھا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ میاں ساتھ لایا۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عبادات، نظر و نیاز، بزرگی کے کلمات، تسبیح اور تحلیل کے کلمات اللہ مالک العلام وحدہ لا شریک لہ ذو الجلال والاکرام کی ذات مبارکہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم، مرشد اعظم، سیدنا امام الثقلین، امام الاولین والآخرین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر ذات مبارکہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار رحمتوں اور انعامات کا نزول ہو اس مقدس جماعت کے اوپر کہ جس جماعت کو رب العالمین نے حزب اللہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور ہم اسے اپنی زبان میں جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جہاں وہ دفن ہیں، جہاں وہ سو رہے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور اپنی اعلیٰ علیین کا وارث بنائے، اور قیامت کے دن ہم ادنا امتیوں کو ان اپنے عظیم صحابہ کی جماعت میں ان کے ساتھ جمع کر کے رفاقت نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں اور عزیز ماں بہنوں، تاریخ انسانی نے روئے زمین پر بہت سی ایسی شخصیات کا ذکر کیا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، ان صفوں کو الٹ پلٹ کر دیکھو، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے تاریخ کے اندر باکمال شخصیات تھی، اپنے وقت کی قداور شخصیات تھی، اپنے وقت کی عزت دار شخصیات تھی۔ دنیا کائنات کی جو خوبی آپ گن سکتے ہیں وہ ان شخصیات میں پائی جاتی تھی۔ روئے زمین کے اوپر ایسی بہت سی شخصیات نے جنم لیا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ انسانی کے ان اوراق کو پلٹتے ہوئے میری نظر سب سے پہلے نام پر پڑتی ہے، میری نظر سب سے پہلی شخصیت پر پڑتی ہے۔ میں ساری دنیا کی صفات کو جمع کرتا ہوں، ان کی عادات کو، کمالات کو، کرامات کو، معجزات کو، ان کے اوپر ہونے والے انعامات کو جمع کرتا ہوں، پھر آخر میں ایک خلاصہ نکالتا ہوں، آخر میں نچوڑ نکالتا ہوں، آخر میں مختصراً ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں۔ جب میں تاریخ کے پنوں کو کھولتا ہوں، تاریخ کے صفحات کو کھولتا ہوں، تو مجھے جمیع کمالات سے مزین جو شخصیت نظر آتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ سرزمین حجاز میں جنم لینے والی ایک یتیم شخصیت، آمنہ کا دلارا، عبد المطلب کا پوتا اور امیر حمزہ کا بھتیجا نظر آتا ہے، جس کا نامی قرآن میں تو احمد ذکر کیا گیا ہے، ہم اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنے اندر ایک وسیع موضوع لیے ہوئے ہے۔ میری کیا مجال جو میں نبی کی سیرت کو بیان کر جاؤں، ارے میں تو نبی کی سیرت کا ایک باب نہیں بیان کر سکتا، ساری زندگی تقریر کر کے نہیں بیان کر سکتا، ساری زندگی پڑھوں
میرے نبی کی سیرت پہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹا سا ایک سیرت کا پہلو آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے اپنی جگہ ایک نمونہ موجود ہے، اور ان سب نمونوں کے اوپر ایک بڑی کمال، ایک بڑی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ معلم بن کر آنا، دنیا کو سکھانے والا بن کر آنا، دنیا کو سکھایا، دنیا کو سکھانے والا، دنیا کا ٹیچر، دنیا کا استاد۔ آج ہمارے پاس استاد ملتے ہیں، ساری دنیا نے استادوں کو جنم دیا ہے، ہم نے بہت سے استادوں کو دیکھا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی دکان کا استاد ہے، کوئی اسکول کا استاد ہے، کوئی مدرسے کا استاد ہے، کوئی اپنی فیکٹری میں استاد ہے، کوئی پورے پاکستان کا استاد ہے، کوئی پوری اس خطے کا استاد ہوگا۔ لیکن میں آج ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ایک خطے کا استاد نہیں، جو ایک ملک کا استاد نہیں، جو ایک بر اعظم کا استاد نہیں، جو ایک ریاست کا استاد نہیں، ایک قوم کا استاد نہیں، ساری کائنات اس کی شاگرد ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے شاگرد اس کے پاس کس لیے آتے ہیں؟ اللہ نے وہ مقصد قرآن میں ذکر کیا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے جس نے مبعوث کیا امیوں کے اندر، ان پڑھ قوم کے اندر۔ کس قوم کے اندر؟ سب کو پتہ ہے ان پڑھ قوم کون سی تھی؟ عرب کی قوم ان پڑھ تھی، جاہل تھی، ناگوار قوم تھی، دنیا کی افضل ترین قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیجا ہے، کوئی اجمی رسول نہیں بنا کر بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، تلاوتیں کرتا ہے اس کی آیات کی، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں تعلیم دیتا ہے۔ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ آج بھی دنیا تعلیم دیتی ہے، کوئی آپ کو کس رستے کی تعلیم دیتا ہے، کوئی آپ کو کس راہ کی پٹی پڑھاتا ہے، کوئی آپ کو اپنے آستانوں کی پٹی پڑھاتا ہے، کوئی آپ کو اپنے درباروں کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن وہ رستہ کون دکھا رہا ہے؟ وہ رستہ رب کا حبیب دکھا رہا ہے۔ دکھا کون سا رستہ رہا ہے؟ وہ آپ کو جنت کا رستہ دکھا رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تعلیم دیتا ہے، کس چیز کی؟ کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اور کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے غور فرمائیے، کتاب کیا ہے، حکمت کیا ہے جس کی وہ تعلیم دے رہا ہے؟ وہ نبی جس نے ساری دنیا کو پڑھایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نبی خود ان پڑھ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک ان پڑھ بندے کو آپ اسکول کے پرنسپل کی سیٹ پہ بٹھا دیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے اس ادارے کی اعلیٰ سیٹ کے اوپر ایک جاہل بندہ، ان پڑھ بندہ جس کو اپنا نام نہ لکھنا ہے، اس کو آپ بٹھا دیں؟ لیکن رب نے کمال بخشا، رب نے عزت بخشی، رب نے دوام بخشا، تو محمد کریم کو بخشا۔ پھر کیسے بخشا؟ کہ ساری کائنات کی استادی عطا کر دی، ساری کائنات کا استاد بنا دیا۔ اور نبی علیہ السلام خود کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آیا ہے سہیل بن عمر معاہدہ کرنے، اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ معاہدہ کر لیتے ہیں، کوئی بات چیت کر لیتے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ لکھ لیا گیا، تحریری طور پر لکھ لیا گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اس کے اوپر اپنی مہر لگا دو، اس کے اوپر اپنی سگنیچر کر دو، تاکہ میں جا کے ان کو دکھاؤں کہ یہ محمد نے سگنیچر کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، اپنا نام لکھ دو، اپنی طرف سے کوئی نشانی دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی، اے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آؤ۔ علی کو قلم پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں لکھو، لکھو یہاں پر میرا نام، اور لکھو کہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ رسول اللہ لکھو۔ وہ سہیل بن عمر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں آپ کو، اگر مانتے ہوتے تو میں معاہدہ کیوں کرنے آتا، پھر ہم تمہیں عمرہ کرنے سے روکتے ہی کیوں، اگر تمہیں رسول مانتے۔ رسول اللہ نے علی کو فرمایا علی نام کاٹ دو، علی نام کاٹ دو۔
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، میرا ہاتھ ہو اور رسول کا نام میں مٹاؤں، میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ نبی کریم نے فرمایا اے علی چلو ٹھیک ہے تم نہیں مٹا سکتے، مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے میرا نام۔ نبی کی خود کی تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی خود کی تعلیم یہ ہے کہ نام لکھا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ نام کہاں لکھا ہوا ہے میرا۔ کہتے ہیں علی میرا نام دکھاؤ، سیدنا علی نے نام دکھایا، آپ نے مٹا دیا اپنے ہاتھوں سے۔ میرے بھائیوں وہ نبی دنیا کا استاد بنا اور اس نے پڑھایا اصحاب صفا کے چبوترے کے اندر، صحابہ کو پڑھایا۔ استاد اگر محمد ہو تو شاگرد صدیق بن جاتا ہے، استاد اگر محمد ہو تو شاگرد فاروق اعظم بن جاتا ہے، استاد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو شاگرد غنی بن جاتا ہے، شاگرد حیدر کرار بن جائے، شاگرد کاتب وحی بن جائے، شاگرد فاتح قسطنطینیہ بن جائے، شاگرد امت کا امین بن جائے، شاگرد نبی کا حواری بن جائے۔ استاد ایسا ہے، شاگرد کیسے با کمال تھے۔ آئیے نبی کے اس کمال کے بھی چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اپنے چھوٹے ہونے کا واقعہ۔ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے نماز میں کہا الحمدللہ۔ مسلمان کو حکم ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، اور اگلے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کو جواب دے یرحمک اللہ کہے۔ صحابی چھوٹے تھے، کہنے لگے سمجھ نہیں تھی۔ صحابی نے کہا یرحمک اللہ، نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور یرحمک اللہ کہہ دیا صحابی نے۔ اس شخص نے ڈانٹا، نماز کے اندر ہی اس کو اشارہ کیا، معاویہ کو حکم کیا کہ اے معاویہ اپنی آواز بند رکھ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے نماز کے اندر ہی، اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، اور کہنے لگے پھر کیا ہوا، میں نے تمہیں جواب دیا ہے، یہ تو ویسے ہی مسلمان کا حق ہے۔ وہ شخص بہرحال نماز ختم ہو گئی۔ معاویہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فابی ابی و امی، میرے ماں باپ میرے نبی پر قربان، ما قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، اللہ کی قسم میں نے دنیا میں ایسا کوئی استاد نہیں دیکھا نبی سے پہلے نہ بعد میں، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے کچھ گالی دی، نہ مجھے برا بھلا کہا۔ اللہ کی قسم ہے ایسا استاد نہ میں نے اپنی زندگی میں محمد سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ آپ نے کیا فرمایا، معاویہ یہ نماز خاموشی کا نام ہے، تسبیح و تکبیر کا نام ہے، یہ دنیاوی باتیں، یہ چھینکوں کے جواب کوئی دنیاوی باتیں نہیں کی۔ فرمایا یہ چھینک کا جواب، یہ عام باتیں نماز میں نہیں ہوتی۔ معاویہ کیا اخلاق تھا نبی کا، استاد ہو تو ایسا ہو نا، استادی کا نمونہ ہو تو ایسا ہو، ایسا استاد ہو تو پھر شاگرد بھی ایسے ہوئے ہوتے ہیں، با کمال شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ خادم رسول کا نام سنا ہوگا سب نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم کے بیٹے ہیں، اور جب پیدا ہوئے ماں نے لا کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی یہ آپ کے خدمت میں لے آئی ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیجئے، یہ آپ کے کام کاج کیا کرے گا، آپ کے دکھ درد میں آپ کے سائے کی طرح رہے گا، آپ کا کام ہلکا ہو جائے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ انس بن مالک آگے خود بیان کرتے ہیں، یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی کے ساتھ سائے چھاؤں دھوپ میں، ٹھنڈ میں، گرمی میں، سردی میں، بہار میں، خزاں میں رہا، جنگوں میں، غزوات میں، سفر میں، گھر میں، حضر میں، ہر جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے ساتھ جاتا ہوں۔ کتنے سال رہے؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں چھوٹے بچے سے جوان ہو گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، میں چھوٹا تھا، محمد کریم نے کام سے بھیجا، کہا انس جاؤ فلاں شخص کو پیغام دے کر آنا ہے، یہ کام کر کے آؤ۔ میں چلا گیا، باہر جا کر دیکھا میری عمر کے بچے کھیل رہے تھے۔ بچے کو کام بھیجو تو باہر بچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔
دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، میں ساتھ کھیلنے لگ گیا، مجھے کام بھول گیا، وہ پیغام دینا بھول گیا۔ اللہ اکبر، کافی دیر گزر گئی، محمد کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا آ رہے ہیں، میں ڈر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئے نبی کریم علیہ السلام کی ذرا یہ بھی شخصیت دیکھ لیجیے میرے بھائیوں، استاد ہو تو ایسا ہو، غور کرتے جانا۔ نبی کریم آئے، صرف باپ نہیں تھے نبی کریم، استاد بھی تھے، استاد بھی روحانی باپ جیسا ہوتا ہے، تربیت ایسی کی تھی۔ آگے کہا انس، پیچھے سے آگے کہا انس میں نے تمہیں کسی کام بھیجا تھا۔ انس کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آگے سے؟ انس بیان فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، خود بیان فرماتے ہیں، کوئی تھپڑ نہیں مارا، کوئی گالی، کوئی برا بھلا اوئے توئے نہیں کی، لان تان نہیں کی۔ آج اگر ایک مکینک، آج ایک دکان کا مالک، آج ایک مدرسے کا استاد، اسکول کا استاد اپنے کسی شاگرد کو، کسی ملازم کو کام سے بھیجتا ہے، وہ تھوڑی دیر تک نہ آئے، پیچھے اس کے تھپڑ آتی ہے، پیچھے اس کے جوتے آتے ہیں، ہو سکے تو نوکری سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ استاد کا نمونہ بھی تھا۔ کہنے لگے انس چلو اب چلے جاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر، ایسا اخلاق دنیا کے اندر کسی کا ڈھونڈ کر لے کر آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب السنہ کی حدیث ہے، فرمایا انما انا بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ کو سب سے زیادہ اگر کوئی کمال ملے گا تو یہ والا کمال ملے گا کہ آپ نے صرف اپنی بات سے نہیں سمجھایا، اپنے عمل سے بھی سمجھایا۔ ایک موقع ہے جنگ کا، بلکہ غالباً حج کا موقع ہے، اور سارے صحابہ جمع ہیں، خیموں کے اندر خیمہ زن ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام حکم دیتے ہیں 10 ذی الحجہ کو صحابہ کو، اے میرے صحابہ اب اٹھو، اپنے بال منڈوا دو، اپنے سروں کو گنجے کروا دو، جو حج کا اہم رکن ہے، بالوں کو کٹوانا، قربانی کرنا، اٹھو قربانی کرو، اپنے سروں کو مونڈ لو، اپنے سروں کے بال اتروا دو۔ میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، لیکن دیکھا تھوڑی دیر تک کوئی بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی، کسی نے بھی بال نہیں کٹوائے ابھی تک حالت ویسی لگی پڑی ہے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، وقتی طور پر تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ میرے صحابہ، میرے شاگرد، میرے ساتھ رہنے والے، میرے وضو کے قطروں کو نیچے نہ گرنے دینے والے آج کیسے میری بات نہیں مان رہے۔ پریشانی کے عالم میں خیمے میں آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح نبی استاد تھے، نبی کی گھر والیاں بھی مومنوں کی استاد ہیں، نبی کی گھر والیاں بھی، ہماری مائیں بھی، وہ روحانی مائیں ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتی ہیں، جس طرح ہمارے لیے نبی استاد ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ کے رسول پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں ام سلمہ، میں نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے سروں کو مونڈ لو، بال کٹوا لو، ابھی تک کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایک نقطہ سمجھا دیا، فرمایا اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے، آپ پہلے خود جا کے اپنا سر منڈوا لیں اور قربانی کر لیں، آپ ایسا کر کے تو دیکھیں۔ اللہ کے رسول اٹھے ہیں اپنے خیمے سے یہ سوچ کر کہ ایسا ہی کروں گا، گئے اپنا سر منڈوایا، اپنے بالوں کو اتروایا، قربانی کی۔ اتنی سی دیر لگی، دیکھا سارے صحابہ باہر خیمے سے باہر نکلے اور سر منڈوانا شروع ہو گئے ہیں، قربانیاں کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہے نمونہ استاد کا۔ اگر آپ کی بات آپ کا شاگرد نہیں مان رہا تو ایسے بھی آپ اس کو اپنا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی استاد آئیڈیل استاد بننا چاہتا ہے تو میں اسے دعوت دیتا ہوں ایک ایسی شخصیت کی طرف کہ آئیں، ایسی شخصیت کو فالو کریں اور اس کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کتاب کی تعلیم ہے۔ نبی کریم نماز پڑھاتے تھے اور نماز کے اندر ہی کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں مصلی پر، اور صحابہ کو بعد میں بتاتے ہیں صحابہ نماز کے دوران مجھے جنت بھی دکھائی گئی، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی،
جب جنت دکھائی گئی میں لالچ کی وجہ سے آگے بڑھا کہ میں جنت کے وہ خوشے توڑ لوں، وہ جنت کا فروٹ پھل توڑ لوں، اور جب جہنم دکھائی گئی تو ڈر کے مارے میرا خوف سے برا حال ہو گیا، میں اس آگ کو دیکھ کے ڈر گیا۔ یہ ہے کتاب کا علم، جو حقیقی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک اور بچہ ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، بابو آداب اکل الطعام والشراب کے تحت حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، سامنے ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بھی صحابہ بیٹھے ہیں، کھانے کے اندر اس طرح گول پلیٹ بڑی پڑی ہے اور وہ بچہ اس طرح سامنے بیٹھا ہے۔ بچے نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، اور کھانے میں ہاتھ کہاں ڈالا؟ سائڈ پر ہاتھ ڈالا، سامنے نہیں، سائڈ پر ہاتھ ڈالا اور وہاں سے کوئی چیز اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ مخاطب کیا، فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، پہلا ادب اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھا۔ یہ ہے استاد جس نے بچے کو بھی تعلیم دی ہے۔ نبی کا نواسا حسن، حسنین کریمین کا بڑا بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کی جولی میں، کھجوریں آتی ہیں، صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حرام ہے، یہ اصول ہے۔ نبی علیہ السلام کا صدقہ حرام ہے، آپ کی آل پر صدقہ کھانا حرام تھا، آپ ہدیہ کھا لیتے تھے کیونکہ آپ کو یہ الگ اعزاز حاصل تھا، آپ کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا کھانا، آپ تقسیم فرما دیتے تھے۔ اور نبی کا نواسا بھی نبی کے اہل بیت میں شامل ہے۔ کھجوریں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اسے تقسیم کر دو۔ اتنی دیر میں بچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، گود میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہاتھ ڈالا کھجوروں کے اندر اور ایک کھجور اٹھا لی، کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے نے کھجور منہ میں ڈال لی ہے، فوراً آپ نے کیا سمجھا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے یہ کھا لیا، آئندہ کے بعد نہیں کھائے گا، بچہ ہے۔ نہیں، تربیت ہو تو ایسی ہو، روحانی باپ ایسا ہو، استاد ایسا ہو، نمونہ پیش کیا، دنیا کو دکھایا کہ جو چیز حرام ہے وہ بچے پر بھی حرام ہے، وہ بڑے پر بھی حرام ہے۔ آپ نے انگلی ڈالی حسن کے منہ میں، کیا کروائی باقاعدہ، وہ کھجور گلے کے اندر اتر چکی تھی، آپ نے وہ کھجور واپس نکالی منہ سے اور کہا بیٹا یہ آل محمد کے اوپر، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، میں تجھے ہدیے کی کھجوریں کھلا دوں گا، یہ صدقہ مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ ہے وہ تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہے۔ رسول اللہ کے سکھانے کا انداز بھی کچھ الگ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ہاتھ پکڑتے کے سکھاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور بار بار ہاتھ لگا رہے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ کندھوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ ہیں اور سفر کے اندر وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ معاذ کا کندھا پکڑتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑتے ہیں اور کندھا پکڑ کے کہتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ دونوں سوال کرتے ہیں۔ معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے نبی کا انداز تھا کہ کبھی ہاتھ پکڑ کے سکھا رہے ہیں، عمر بن خطاب کو ہاتھ پکڑ کے سکھایا، پھر ایک صحابی کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ نے ابن عباس کا ہاتھ پکڑا اور انگلیوں کو پکڑا اور فرمایا ابن عباس، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تجھے 5 کلمے سکھا رہا ہوں، 5 باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اعلمکم بخمس کلمات، میں تجھے 5 باتیں بتا رہا ہوں۔ پھر گن کے بتائی، ایک ایک انگلی پکڑ رہے ہیں، 5 باتیں گنا رہے ہیں، ایک ایک بات گنواتے ہیں، دوسری انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہے نبی کا، اور ایسا نمونہ پیش کرنے سے دنیا کی تاریخ ان کے علاوہ قاصر ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا استاد لا کر دکھاؤ۔ میرے بھائیوں، استاد، معلم انسانیت، کائنات کو انسانیت کا درس دینے والے، آج انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس، ہیومن واچ کمیٹی، یہ ساری کمیٹیاں، یہ ساری تنظیمیں جو آج کی پیداوار ہیں، جو مغرب کی پیداوار ہیں، جو انسانی حقوق کی
علم بردار ہیں جو اپنے آپ کو NGOs کے طور پر بلا کے اور پاکستان میں اور اس سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے اسکول کھول کے اپنے سینٹر کھول کے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ ارے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ کیا سکھاؤ گے؟ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے پہلے سکھا دیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی چڑھانے لگے، کہنے لگے لو عجیب نبی ہے تمہارا، عجیب نبی ہے، مذاق میں کہنے لگے عجیب نبی ہے، تمہیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر ہنس کے کہنے لگے حتیٰ کہ یہاں غسل خانہ اور بیت الخلاء استعمال کرنے کے آداب بتاتا ہے۔ عجیب نبی ہے جو اس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ سلمان فارسی نے کیا مذاق میں بات اڑا دی، کہا آگے سے سنجیدہ منہ بنا کر چہرہ بنا کے ڈانٹ کے کہا سن لو، میرے نبی تو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، استنجا نہیں کر سکتے، ہم قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا نہیں کر سکتے، ہم گوبر سے استنجا نہیں کر سکتے۔ سن لو، ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے۔ یعنی جواب دے دیا کہ میرا نبی نہیں ہے، نبی کے ساتھ میرا روحانی والد بھی ہے، ساری کائنات کا روحانی والد میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد انا اعلمکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہیں اس طرح تعلیم دیتا ہوں جس طرح ایک والد اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے۔ ارے کوئی دنیا میں ایسا استاد لے کر آؤ کہ جو کائنات کو ایسے تعلیم دے۔ ایک استاد کے کتنے شاگرد ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کسی کے 5000 شاگرد ہوں گے، 6000 شاگرد ہوں گے۔ میرے نبی کے شاگرد کتنے تھے؟ میرے نبی جب وفات پا کے گئے ہیں اس وقت میرے نبی کے تقریباً 40,000 شاگرد موجود تھے۔ پھر وفات پا گئے شاگرد، انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے، تابعی تیار ہوئے، تابعی کے بعد تبع تابعین تیار ہوئے، محدثین آئے، شاگردی کا سلسلہ جاری رہا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، اساتذہ کا سلسلہ جاری رہا۔ اصل استاد کون تھا؟ تعلیم کس کی تھی؟ مشن کس کا تھا؟ مقصد کس کا تھا؟ یہ تعلیم تھی کتاب کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دینا، کتاب سے مراد اللہ کے احکامات کی تعلیم دینا۔ اب آتے ہیں حکمت کی طرف۔ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ کون سی وہ حکیموں والی حکمت؟ نہیں، یہ حکمت وہ ہے جو میرے نبی کو صفت عطا کی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اس میں آپ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی، فرمانے لگے کہ میں جوامع الکلم بنایا گیا ہوں، میرے کلمات تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بات زیادہ سمجھا دیتا ہوں۔ کئی مثالیں موجود ہیں اس کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حکمت سکھانے کا انداز بھی کتنا پیارا ہے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کو لے کر چلے، ایک جگہ گزرے، قبرستان کے اندر سے، قبرستان کے پاس سے ایک بکری کا بچہ دیکھا، مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا، مردہ ہے، اس کی لاش سے بدبو اٹھ رہی ہے، وہ بکری کے بچے کی اس طرح لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بکری کا کان پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من یاخذ منی بدینارا، کون ہے جو مجھ سے یہ بکری کا کان خرید لے 1 دینار کے بدلے؟ کون ہے جو مجھ سے خرید لے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو کون خریدے گا؟ یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اس کو خرید کے کس نے کیا فائدہ کمانا ہے؟ زندہ بکری ہو تو چلو آپ آفر دو، یہ تو مردہ بکری ہے اور اس کی لاش سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے تو کان بھی کام کے نہیں ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا کی مثال بھی اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ حکمت کا درس ایسے دیتے ہیں، اگر ایسے ہی بتا دیتے تو تب بھی بات سمجھ آ جانی تھی کہ دنیا کی مثال ایسے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی طرح ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے اسپیشل بکری کا کان پکڑا، قیمت لگوائی، بولی لگوائی، نہیں لگی، مارکیٹ میں ویلیو نہیں چڑھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال بھی ایسے ہے،
ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، پانی میں انگلی ڈالی اور نکال کے کہا اس پانی کے قطرے سے کیا سمندر میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہوئی۔ کہنے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو، اللہ کی رحمت سے جب تمہیں رحمتیں ملتی ہیں تو اللہ کی رحمت میں اس طرح کوئی کمی واقع نہیں ہوتی جس طرح یہ ایک قطرہ نکلا تو سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے بعد حکمت سکھانے کا انداز یہ ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لکیریں کھینچتے ہیں، اس طرح ایک سیدھی لائن بنائی، اس طرح ایک ٹیڑھی، پھر اس طرف ٹیڑھی، 4 لائنیں اس طرح، 4 لائنیں اس طرح، لکیریں بنائی زمین پر، ایک سیدھی لائن بنائی اور صحابہ کو کہنے لگے اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ لکیریں میں نے ایسے بنائی ہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ نبی کا تو ہر کام با مقصد ہوا کرتا تھا، فضول نہیں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتہ، بتا دیجئے، ہمیں سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے میڑھے رستے ہیں نا، یہ جو ٹیڑھی لائنیں میں نے کھینچی ہیں، یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ اللہ کی جنت کا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ اللہ کی معرفت کا رستہ ہے۔ یہ حکمت کا انداز تھا میرے نبی علیہ السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دنیا کو حکمت سکھائی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی پھر اس کا عکس صحابہ کے اندر نظر آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، جب مدینے کے قریب پہنچے، یثرب کے قریب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے 2 شخص آ رہے ہیں، سوار ہیں سواری پر، گھوڑے پر یا اونٹ پر، اونٹنی پر سوار ہیں، لیکن لوگ جانتے نہیں تھے کہ ان میں محمد رسول اللہ کون ہیں اور ابو بکر صدیق کون ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ آپ دونوں کی شکل بھی تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، عمر میں بھی ایک جیسے لگتے تھے، قد کاٹ کے اندر بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو بکر سے سوال کرتے ہیں اے ابو بکر۔ ابو بکر کو پہچان لیا کچھ لوگوں نے، کہنے لگے اے ابو بکر یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ سواری پر کون بیٹھا ہے؟ تو ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ سیکھنا، ذرا دیکھنا حکمت کی تعلیم کیا ہے۔ آج کل کا کوئی انسان ہوتا تو بتا دیتا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، دشمن کا آدمی ہوتا تو وہ ویسا ہی حملہ کر دیتا، لیکن میرے ابو بکر صدیق نے حکمت سے کام لیا، نبی کی سکھائی ہوئی حکمت کام آئی۔ فرمانے لگے یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا رہنما ہے، رہبر ہے، یہ مجھے رستہ دکھایا کرتا ہے۔ دنیا سمجھ گئی، وہ مطمئن ہو گئے، اگلے بھی ابو بکر کی بات کی پوری ہو گئی، میرا یہ رہبر ہے، مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور واقعی رستہ دکھاتے تھے۔ دنیا نے سمجھا شاید مدینے کا رستہ دکھا رہا ہے، ابو بکر کی نیت تھی یہ مجھے اسلام کا رستہ دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حکمت کا اثر۔ ایک اور واقعہ آپ کی نظر کروں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن سے بھڑ پڑے، ایک جنگ کے اندر لڑائی ہو گئی، یہودی کو پکڑ لیا، لٹا لیا، تلوار پھیر رہے ہیں، گردن پہ چلانے لگے، اس کافر نے، بے ایمان نے چہرے پر تھوک دیا، تھوک پھینکا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک پڑا، علی نے فوراً اس کا گریبان چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس یہودی نے پوچھا کہ اے علی مارو مجھے مار رہے تھے، چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کیا ڈر گئے ہو؟ کیا گھبرا گئے ہو؟ کہا نہیں، نہ ڈرا ہوں، نہ جھکا ہوں، نہ پیچھے ہٹا ہوں، آج بھی تجھ سے نفرت ہے، لیکن تجھ سے جو میری نفرت ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، ذاتی نفرت کوئی نہیں ہے۔ تو نے پہلے اسلام کی دشمنی کی تھی اس لیے مار رہا تھا، اب جب تو نے مجھ پہ تھوک پھینکا تو اس میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ رب کی خاطر دشمنی میں میرا غصہ شامل ہو کہ میں تجھے ماروں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حکمت نبی علیہ السلام کی، یہ ہے وہ مشن، یہ ہے وہ مقصد کہ جس کی تعلیم میرے نبی دینے آئے تھے۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام کی حکمتوں کو سیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کی اس صفت کو بھی سمجھیے۔ معلم انسانیت کا لقب ایسے نہیں مل گیا، ساری کائنات کو نور کے اندر لے کر آنے والا، روشنی کے اندر لے کر آنے والا، معرفت الہی سے
ہمکنار کروانے والا، دنیا کی کشتی کو ایک نور کے ٹھکانے پر لگانے والا وہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت کو ضرور پڑھیں، ان کی اوپر لکھی گئی سوانح کو ضرور پڑھیں، کیونکہ ہر بندہ آپ میں سے کسی نہ کسی کا استاد ہے، کسی نہ کسی کے اوپر ذمہ دار ہے۔ آپ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ذمہ داری ادا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ حکمت کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر نوجوان لوگ جائیں گے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اماں آپ جنت میں نہیں جاؤ گی، آپ اس حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ بات سنی، عورت رونے لگی، پریشان ہو گئی۔ حکمت ملاحظہ کیجیے، نبی کریم مسکرائے، کہنے لگی اماں خوش ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن اس کیفیت میں نہیں ملے گا، جوانی کی کیفیت میں ملے گا، کیونکہ جنت کے اندر جوان ہو کر بندہ جائے گا، عورت ہو یا مرد ہو جوان ہو کر جائے گا، لہذا عورت خوش ہو گئی۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے تعلیم۔ آئیے اس طرح تعلیم دیجیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو یہ مشن اپنا لیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت اس طریقے سے دینی ہے، اس طرح نہیں کہ آپ کے لہجے کو دیکھ کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر دنیا آپ سے متنفر ہو جائے، آپ سے بدظن ہو جائے، آپ سے بھاگ جائے، اور آپ کھڑے دین کی دعوت دے رہے ہوں۔ دین کی دعوت دینے کا بھی انداز سیکھنا ہے تو محمد کریم سے سیکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمائے، قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔